تقدیر میں جو لکھا ہے ضرور پورا ہوتا ہے، لیکن ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو چارپائی پر مرنے دیتے ہیں کہ چھوڑو یار جو تقدیر میں لکھا ہوگا. ہم تو اس کی دوا دارو کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، جو بھی دنیا میں ممکن ہوتی ہے وہ کوشش بچے کو بتانے کے لیے دوا دارو کرتے ہیں. کیوں؟ ہم اس دنیا میں ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے. اس دنیا کے اندر تو اسباب پر بھروسہ اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے. پھر بھی بچہ مر گیا تو اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو. یہ دوسری دنیا کی بات آئی. پہلے جو ہم نے علاج معالجے کے لیے آسمان زمین کے قلابے ملا ڈالے وہ اس دنیا کا معاملہ ہے. پھر بچے مر گیا تو ہم نے صبر کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ کا فیصلہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو. یہ دوسری دنیا کی بات آئی. تو اس دنیا میں جب تک ہم ہیں ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک دیہاتی نے بدو نے مسئلہ پوچھا کہ میں اونٹ کو لے کر جنگل میں چرانے کے لیے گیا تو میں اونٹ کے پاؤں میں ایقال باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھ کے سو جاؤں، یا رسی نہ باندھوں، بغیر رسی باندھے بغیر چلنے کے لیے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ میرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا، تو یہ کروں یا یہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل. پہلے اونٹ کے پیر میں رسی باندھ، دونوں اگلا پچھلا پیر قریب کر کے ایک رسی باندھ دیتے. اب اونٹ تھوڑا تھوڑا چلے گا، کہیں دور نہیں جا سکے. تو حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کے پیر میں رسی باندھ پھر اللہ پر بھروسہ. تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. پھر ہوگا وہی جو اللہ چاہے. اللہ اس دنیا میں، اللہ کا معاملہ دوسری دنیا سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. باقی ہمیں عالم اسباب میں اسباب اختیار کرنے ہیں. دیکھو حضور تمام جنگوں میں اترے ہیں اور ایک زیرہ لوہے کا ایک کرتا پہن کر اترے ہیں، لیکن احد کی جنگ میں حضور نے لوہے کے 2 کرتے پہن رکھے تھے، ظاہر بین درعین، کیونکہ احد سے پہلے حضور خواب دیکھ چکے تھے. حضور خواب دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے ذوالفقار. کسی نے کہا یا رسول اللہ اسے ہلائیے، تو ہلائی تو ساری دھار جڑ پڑی. تو حضور کو برا معلوم ہوا، میدان میں اگر تلوار کی دھار جڑ جائے تو بہت بری بات ہے. تو کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ پھر ہلائیے، تو پھر حضور نے ہلائی تو پہلے سے شاندار ہو گئی دھار. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب جو جنگ ہوگی اس جنگ میں ناکامی کا سامنا آئے گا، پھر بعد میں وہ ناکامی کامیابی سے بدل جائے گی. دوسرا اسی خواب میں حضور نے دیکھا ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے. گائے ذبح کرنے کی تعبیر حضور نے خود بتلائی کہ صحابہ کو شہادت کا مقام ملے گا. تو یہ چونکہ احد کی جنگ سے پہلے حضور یہ خواب دیکھ چکے ہیں، تو حضور لوہے کے 2 کرتے پہن کر میدان میں اترے ہیں. حضور سے بڑا اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود حضور 2 بختر پہن کر کے میدان میں اترے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے، یہاں جیسا موقع ہو ایسے اسباب اختیار کرو.